जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मोरा वही वही माया। कुन फयकुन, कुन फयकुन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रुए जमीन पर पहले इंसान की आमद से लेकर आज तक जितने भी इंसान आए हैं, उन सब में एक कदर मुश्तरक है, और वो है ख्वाहिश, तमन्ना, हुसूल और आरज़ू। क्योंकि ख्वाहिश का जज्बा इंसान के खमीर में गुंदा है। बाद में इसी ख्वाहिश के हुसूल की खोज में इंसान ने कई तरह के खुदा ढूंढ निकाले। खुदा से इंसान का ताल्लुक मोहब्बत का भी है और ज़रूरत का भी, डर का भी है और लालच का भी। ताल्लुक चाहे कोई भी हो मुहर्रक ख्वाहिश है। इसी ख्वाहिश की तकमील के लिए इंसान ने दुआ का सहारा लिया और फिर मन्नत का जन्म हुआ। मन्नत दरअसल एक वादा है। आसान लफ्जों में एक एग्रीमेंट है, एक डील है, जिसमें मन्नत मानने वाला अपनी मर्जी से अपने जिम्मा एक काम ले लेता है, जो वो तब करेगा जब उसकी मतलूबा हाजत पूरी हो जाएगी। नज़र बिलउमूम कसम के मानों में इस्तेमाल किया जाता है, और नज़र का मतलब ये है, जिसे हम उर्दू ज़बान में मन्नत भी कहते हैं, अपने ऊपर किसी काम के करने या ना करने को लाजिम करार दे देना। नज़र के सही होने के लिए और मन्नत के सही होने के लिए बुनियादी शर्त ये है कि उसमें जिस काम के बारे में नज़र मानी गई है वो खिलाफ़ शरअ काम ना हो, या वो तकलीफ़ माला युताक पर मबनी ना हो। ऐसा काम जो कि तकलीफ़ माला युताक पर मबनी होता है या खिलाफ़ शरअ होता है, जिसमें किसी गुनाह के होने का पाया जाता है, इस्लाम ये कहता है उस नज़र या उस मन्नत को पूरा ना किया जाए। मन्नत की तारीख शायद उतनी ही पुरानी है जितनी इंसान की अपनी तारीख। कहते हैं कि हज़रत आदम के दौर में भी मन्नत मानी जाती थी, और उसका तरीकाकार ये था कि जानवर कुर्बान करके एक पहाड़ की चोटी पर रख दिया जाता, आसमान से बिजली गिरती और मन्नत पूरी हो जाती। ये हकीकत है या महज कहानी, ये तो खुदा बेहतर जानता है, मगर ये हकीकत ज़रूर है कि मन्नत हर दौर में, हर मुआशरे में और हर मज़हब में किसी न किसी शक्ल में ज़रूर मौजूद रही है। मन्नत और नज़र मानने में तो कोई मुमानियत नहीं है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप, तो सूरह दहर को अगर हम लें तो सूरह दहर में परवरदिगार ने क्लियरली मन्नत का तज़किरा किया, नज़र का तज़किरा किया। और तुम में से जो अल्लाह की नज़र मानते हैं और नज़र के तौर पर रोज़े रखते हैं, और वो उसके बाद परवरदिगार आगे डिस्क्राइब करता है कि वयुतिमून अत्ताअमा अला हुब्बिही मस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि वो फिर यतीमों को खाना खिलाते हैं, मस्कीनों को खाना खिलाते हैं। तो नज़र और मन्नत इस्लाम में मना नहीं है। इस्लाम में मन्नत के फ़ेल को औलियाए कराम, सूफ़ी हज़रात और बुज़ुर्गान दीन से जोड़ा जाता है, जहाँ लोग अपनी मन्नतें लेकर हाजिर होते हैं। कुछ लोग बुज़ुर्गान दीन को वसीला बनाकर खुदा से मांगते हैं, और कुछ बुज़ुर्गों के हुजूर अपनी अर्ज़ी पेश करते हैं, और ये अमल नस्ल दर नस्ल सदियों से जारी है। अल्लाह वालों के आस्थाने के ऊपर हमारा ये ईमान है कि यहाँ हमारी दुआएं मुस्तजाब होती हैं, और जिस जगह के ऊपर भी अल्लाह वाले का बसीरा होता है वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। और इससे बड़ी दलील तो ये है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखें, जनाब हज़रत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा, तो जब आप अपने हुजरे के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं, तो उस वक़्त हज़रत बीबी मरियम के पास जब बेमौसम फल देखे गए, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहाँ खड़े होकर दुआ की कि मौला, अगर हज़रत बीबी मरियम को बेमौसम फल अता कर सकता है तो मुझे भी इस बुढ़ापे के आलम के अंदर औलाद अता कर सकता है। हालांकि आप अल्लाह के पाक नबी थे और जलील कदर नबी हैं, तो आप आगे भी दुआ फरमा रहे थे, लेकिन जहाँ अल्लाह वालों के बसेरे होते हैं वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। कहीं मन्नत का छल्ला उंगली में पहना जाता है और कहीं दरगाह की जालियों से धागा बांधा जाता है। कुछ लोग ताला भी बांधते हैं और मन्नत पूरी होने पर उसे खोल दिया जाता है।
کچھ لوگ دیگیں چڑھاتے ہیں، لنگر بانٹتے ہیں، کچھ چراغ جلاتے ہیں، کچھ بال بڑھاتے ہیں، کچھ نمک رکھتے ہیں، کچھ جھاڑو دیتے ہیں، کچھ چادریں چڑھاتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، مگر وجہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اپنی مراد پانا۔ مزارات اور قبور پہ جانا اور ان سے توسل کرنا، یعنی ان کا وسیلہ پکڑ کے دعا کا مانگنا، اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوائل میں قبور پہ جانے سے منع کیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کی اجازت دے دی کہ قبروں پہ جائیں اور قبور پہ جا کے وہاں پہ فاتحہ کریں۔ اور جہاں تک بات رہی تالا لگانے کی، دھاگا باندھنے کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی شرعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں ایسی منت سے احتراز کرنا چاہیے۔ یہ دین میں زیادتی اور دین میں دخل ہے، دین میں ایک اضافی چیز ہے۔ کسی کو بیٹا چاہیے اور کسی کو رزق میں کشادگی، کوئی گھریلو مسائل سے تنگ ہے اور کسی کو شفایاب ہونا ہے، کسی کو بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اور کسی کو گناہوں سے تلافی چاہیے، کہیں محبوب پانے کے لیے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اور کہیں دشمن سے چھٹکارا پانے کی عرضی ڈالی جاتی ہے۔ لوگ اپنی مرادوں کی کچڑی لادے دور دور تک سفر کرتے ہیں۔ جو چیزیں اسلام میں آپ کو اپنے بدن کو مشقت میں ڈالنا ہے، جیسے آپ روزہ لے لیجئے، جیسے آپ خیرات کیجئے، جیسے آپ مستحقین کو کھانا کھلائیے، جیسے کسی غریب بچی کی شادی کر دیجئے، یا کسی کو مدد کیجئے، کوئی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچہ اس کی فیس نہیں دے رہی، میرا اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے، اس کی پڑھائی کا ذمہ میں لے لوں گا، یہ اگر اس طرح آپ نیکی کے راستے کی طرف چلیں تو منت بہت اچھی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ میری بہن نے یہ نظر مانی ہے کہ میں پیدل جا کے حج کروں گی، اور وہ اتنی بیمار ہے کہ پیدل نہیں چل سکتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ فرمایا کہ تم اسے سوار کروا دو۔ یعنی جو ایک انسان کے بساط میں کسی کام کو کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اس کے مطابق تو نظر کو پورا کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ منت کا پورا ہونا یا نہ ہونا من جانب اللہ ہے، مگر وہ لوگ جن کی منتیں پوری ہو جاتی ہیں ان کے نزدیک منت عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ منت یہ مانگی تھی کہ میرے گھر رب تعالیٰ پہلا بیٹا دے، تو رب تعالیٰ نے بابا بلے شاہ کے سرکار کے صدقے پوری ہوئی، تو میں اپنی منت پوری کرنے آیا۔ تو میرے مسئلہ 2 بیٹے اسی طرح ہوئے، میں آتا جاتا ہوں منت مانگتا ہوں، میں مانگتا ہوں ان کو۔ میں پہلے اس چیز کو نہیں مانتی تھی اور نہ ہی میں کبھی کسی دربار پہ گئی ہوں، یہ آج میرا فرسٹ ٹائم ہے جو میں یہاں پہ آئی ہوں۔ اہل سنت میرے میکے والے ہیں اور اہل حدیث میرے سسرال والے ہیں، تو اہل سنت میرے میکے والے بھی کبھی درباروں میں نہیں گئے اور نہ ہی ابھی یہاں سسرال والے ہم لوگ کہیں جاتے ہیں، لیکن کیونکہ میں نے ایسا سوچا تھا تو انہوں نے مطلب مجھے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم نے ایسا سوچا تھا تو تم جاؤ اس پہ مطلب آپ پورا کرو اپنا کام جو آپ نے منت مانی تھی۔ مگر بعض مذہبی حلقوں کے نزدیک اسلام میں منت کی کوئی گنجائش نہیں، یہ ایک بدعت ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے منت نہ عبادت ہے نہ بدعت، محض ایک رسم ہے جو نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ دیکھیے جی، منت ہمارے معاشرے میں ایک سیکشن ہے جو اسے اپنے عقیدے کا حصہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، تو مذہبی اعتبار سے اگر کوئی گروپ اس کو اپنے عقیدے کا حصہ سمجھتا ہے تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ منت کی آڑ میں جہاں بہت سے لوگ جعلی اور ڈھونگی پیر فقیروں کے ہتھے چڑھ کر اپنا پیسہ اور آبرو گنوا بیٹھتے ہیں، وہیں منت بہت سے لوگوں کے لیے امید کی کرن بھی ہے۔ جہاں بہت سے لوگ منت کے چکر میں اپنی دنیا اور آخرت بگاڑ بیٹھتے ہیں، وہیں بہت سے لوگوں کے لیے منت جینے کا سہارا بھی ہے۔ میں آج تو کوئی 20 سال پہلے بیمار ہو گئے، میرے آپریشن ہوئے، کینسر ہو گیا۔ اللہ پاک نے، اللہ تعالیٰ نے میرے تے رحمت فیض کیا اپنے محبوب دے صدقے، میں نے شفا ہوگی، زندگی عطا ہوگی۔ بابا جی دے آئی ہیں، بابا جی دے سلام دعا کیے، نفل تا کیے نے، نماز تا کیے، اس کے اگے دعا، اس کی اللہ اگے دعا، کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، کسی چیز کی کمی نہیں۔ حاضری بھی بہت دی ہے، دمال بھی بہت پائی ہے، خوشیاں بھی ملیاں نے، بچوں کو بھی خوشیاں ملیاں نے، جو سوچ بھی نہیں سی وہ بھی ملیا ہے۔
معاشرے کے جو سسٹمز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ جب کسی کی نیڈ پوری نہیں کر سکتے تو لوگ منتیں ماننا شروع کر سکتے ہیں، بہت سی سپرسٹیشنز شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی کو کینسر ہوگا، کسی کے بچے کو کینسر ہو گیا، اب کینسر ہاسپٹل نہیں ہے یا علاج بہت مہنگا ہے یا ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بایو میڈیسن میں اس کا علاج ممکن نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ منت ہی مانے گا، وہ اس طرف جائے گا جس سے اس کو کچھ سکون ملے گا. اب واللہ عالم اس منت سے اس کا کینسر ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن وقتی طور پہ اس کو ایک امید تو لگ جائے گی نا کہ وہ بہتر ہو جائے گا. اور جہاں بہت سے لوگوں کے نزدیک منت سے شرک کا خطرہ ہے، وہیں بہت سے لوگوں کے لیے منت خدا سے تعلق کی وجہ بھی ہے. ہر فعل کی طرح منت کے فوائد اور نقصانات دونوں ہیں، مگر کیا خواہش کی تکمیل کے لیے بالواسطہ یا بلا واسطہ منت کا ہی سہارا لینا چاہیے؟ کیونکہ ہر خواہش کی تکمیل ایک نئی خواہش کو جنم دیتی ہے اور ایک نئے امتحان کی ابتدا ہوتی ہے. تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا خواہشات کے اس ناختم ہونے والے سلسلے میں منت واقعی انسان کو مطمئن کر سکتی ہے، یا پھر یہ بھی تلاش حقیقی میں ایک وقتی پڑاؤ ہے؟